نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي اسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى صدق الله العظيم۔ سامعین محترم، ناظرین کرام، واقعہ معراج اسلام کے ان واقعات میں سے ہے کہ جس نے اسلام کو رونق بخشی ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کو چار چاند لگائے ہیں۔ اس واقعے کے پس منظر میں بعض لوگوں نے اپنی طرف سے کچھ عبادتیں گڑھی ہیں، کچھ فضائل گڑھے ہیں، فضیلتوں کی بنیادیں رکھی ہیں، ان کے لیے روایات بھی پیش کرتے ہیں۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ اس رات کو اتنی رکعت نماز پڑھی جائے تو اتنا ثواب ملتا ہے، بعض کہتے ہیں فلاں صورتیں پڑھی جائیں تو اتنا ثواب ملتا ہے، بعض کہتے ہیں کہ اس طرح کھڑا ہوا جائے تو اتنا ثواب ملتا ہے۔ مطلب یہ کہ اپنی طرف سے عبادتیں اس رات کے لیے انہوں نے متعین کی ہیں، اور پھر اس رات کو متعین کیا ہے کہ یہ 27ویں رجب ہے، یعنی رجب المرجب کی 27 تاریخ ہے۔ اور بعض لوگوں نے تو اتنا اس کے اندر غلو کیا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ شب قدر جو 1000 مہینوں کی عبادت سے بہتر رات ہے، اس سے بھی اس رات کو بہتر بنانے کی کوشش کی ہے۔ آیا ہم اختصار کے ساتھ اس پر تھوڑی سی بات کرتے ہیں کہ آیا ان لوگوں کی یہ باتیں درست بھی ہیں کہ نہیں ہیں۔ سب سے پہلے ہم یہ جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ یہ واقعہ کب پیش آیا تھا۔ تو اس کے اندر علماء کرام کی طرف سے 6 اقوال ملتے ہیں۔ پہلا قول امام ابن جریر طبری کا ہے، وہ کہتے ہیں کہ جس سال نبوت عطا ہوئی تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، اسی سال واقع معراج بھی پیش آیا تھا۔ دوسرا قول یہ ہے کہ نبوت کے 5ویں سال، یہ امام نووی اور امام قرطبی کا قول ہے کہ نبوت کے 5ویں سال یہ واقعہ پیش آیا تھا مکہ مکرمہ میں۔ تیسرا قول یہ ہے کہ نبوت کے 10ویں سال یہ واقعہ پیش آیا تھا، اور چوتھا قول یہ ہے کہ ہجرت سے 16 مہینہ پہلے یعنی نبوت کے 12ویں سال ماہ رمضان میں یہ واقعہ پیش آیا تھا۔ پانچواں قول ہجرت سے 1 سال 2 مہینے پہلے یعنی ہجرت کے 13ویں سال محرم میں یہ واقعہ پیش آیا تھا، اور چھٹا قول یہ ہے کہ ہجرت سے 1 سال پہلے یعنی نبوت کے 13ویں سال ماہ ربیع الاول میں یہ واقعہ پیش آیا تھا۔ اب یہاں پر تھوڑی سی مختصر سی بات کرتے ہیں۔ یہ جو پہلے 2 قول ہیں یعنی نبوت کے پہلے سال اور نبوت کے 5ویں سال، یہ دونوں قول تو اس وجہ سے صحیح نہیں مانے جا سکتے ہیں کہ یہ واقعہ اگر نبوت کے پہلے سال ہوتا یا نبوت کے 5ویں سال ہوتا تو اب پھر اس سے یہ لازمی بات ثابت ہوتی ہے کہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا اس موقع پہ زندہ ہوتی۔ کیوں؟ اس لیے کہ ان کی وفات 10 نبوی میں یعنی نبوت کے 10ویں سال ماہ رمضان المبارک میں ہوئی ہے، اور یہ اس بات پر بھی سب علماء کا اتفاق ہے کہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی وفات 5 گانا نمازوں کی فرضیت سے پہلے ہوئی ہے۔ لہٰذا اس سے یہ بات ثابت ہو گئی کہ نبوت کے پہلے سال اور نبوت کے 5ویں سال تو یہ واقعہ پیش نہیں آیا۔ اب رہ گئی بات باقی جو 4 اقوال ہیں، تو باقی 4 اقوال کے اندر ہم کسی قول کو کسی صحیح سند کے ساتھ ترجیح نہیں دے سکتے ہیں۔ البتہ بعض علماء اکرام کا قول یہ ہے کہ جس سال کو عام الحزن کہا جاتا ہے، یعنی جس سال حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات ہو گئی، پھر اس کے بعد ابو طالب صاحب فوت ہو گئے، پھر اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم طائف چلے گئے، وہاں سے ان کو مارا گیا، لہو لہان کر لیا گیا، جب واپس آ گئے تو پھر اس کے بعد یہ واقعہ پیش آیا تھا، یعنی نبوت کے 10ویں سال ہے۔ یا تو نبوت کے 10ویں سال یا نبوت کے 10ویں سال کے بعد 11 ہو یا 12 ہو یا 13 ہو، جو بھی ان 3 سالوں کے اندر 1 سال ہے۔ یہ بات تو کنفرم ہو گئی۔ اب اس کے بعد جب ہم دیکھتے ہیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ مکرمہ سے جا کر کے مدینہ منورہ کے اندر پورے 10 سال گزارے ہیں۔ 10 سال وہ ہو گئے اور 2 یا 3 سال یہ ہو گئے، یعنی 12 یا 13 سال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس واقعے کے بعد دنیا کے اندر زندہ رہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس رات کی عبادتوں، فضائل یا خصوصی کوئی ریاضت کے بارے میں کوئی ایک روایت بھی مروی نہیں ہے۔ تو یہ کیسی فضیلت کی رات ہو گئی جس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آج تک اپنی امت کو نہیں بتایا تھا۔ ان کے بعد صحابہ اکرام کا دور ہے، پورے 100 سال کا ایک لمبا عرصہ، بلکہ یوں کہیے کہ 10 سال نبوت کے مدینہ والے سال ہجرت کے بعد، اور اس کے بعد 100 سال صحابہ اکرام کا
ایک لمبا عرصہ موجود ہے. ان 100 سالوں کے اندر تو کسی صحابی نے کسی کو کچھ نہیں کہا کہ بھائی آپ اس رات کے اندر اتنی عبادت کریں، یہ والی عبادت کریں یا یہ والی عبادت کریں. اس لیے اس بات سے، ان سارے دلائل سے، شواہد سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ اس رات کے اندر تخصیص کے ساتھ متعین کوئی عبادت کرنا یا اسی رات کو زیادہ قابل ثواب رات سمجھ کر کے زیادہ عبادتیں کرنا اور اس کے اندر مشغول ہونا، اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے. یہ میری بدعت ہے، اس سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے. اس رات میں عبادت کرنے سے، اس نیت سے عبادت کرنا کہ اس رات ثواب زیادہ ملے گا، اس سے بہتر یہ ہے کہ بندہ کمبل اوڑھ کے بڑے مزے سے آرام سے سو جائے اور فجر کی نماز کے لیے اٹھے. بہتر بات یہ ہے. بدعت ایک بہت بڑی گمراہی ہے. کل بدعت ضلالہ، یہ بہت بڑی گمراہی ہوتی ہے اور یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اعلان جنگ ہے. امام مالک رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جس نے دین کے اندر کوئی نئی چیز ایجاد کی اور پھر اس کو اچھا سمجھا، فقد زعم ان محمدا خان الرسالہ، تو اس نے یہ دعویٰ کر لیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کا پیغام پہنچانے کے اندر خیانت سے کام لیا ہے. یہ اتنی بڑی گمراہی ہے. اور جو بندہ بدعتی ہوتا ہے، اس بدعتی شخص کو علماء اکرام نے کلاب اہل النار کہا ہے کہ یہ جہنم کے کتے ہوں گے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قیامت والے دن ان کو دھتکار کے حوض کوثر سے بھگائیں گے. اس لیے بدعت سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے. بدعت کے اندر مبتلا شخص وہ ہر نئی چیز کو لیتا ہے اور اس کو دین بناتا ہے. اور ایک بات آپ کو یہ بھی بتا دوں، جو بندہ جو بھی گناہ کرتا ہے اس کو اس گناہ سے چھوٹنے کی توفیق ملتی ہے، توبے کی توفیق ملتی ہے. اگر کوئی بندہ زنا کے اندر مبتلا ہے، شراب کے اندر مبتلا ہے، جھوٹ کے اندر مبتلا ہے، غیبت کے اندر مبتلا ہے، چغلی کے اندر یا دیگر کبائر کے اندر مبتلا ہے، تو وہ ان سارے گناہوں سے توبہ کر سکتا ہے. لیکن بدعت ایسی خبیث بیماری ہے کہ ایسے شخص کو توبے کی توفیق بھی نہیں ملتی ہے. اس کی وجہ کیا ہے کہ جو بندہ بدعت کرتا ہے تو وہ بدعت کو نیکی سمجھ کے کرتا ہے، اور جو بندہ نیکی کرتا ہے، نیکی سے تو کوئی بندہ توبہ نہیں کرتا. اس لیے بدعت سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے. بدعت بہت بڑی گمراہی ہے، بہت بڑی بیماری ہے. اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ کھلی جنگ ہے، اور جو بندہ اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ جنگ کے لیے تیار ہوتا ہے، اعلان کرتا ہے، تو اس سے بڑا بدبخت کون ہوگا. لہٰذا اس رات کے اندر کوئی تخصیص نہیں ہے کہ کوئی بندہ 27ویں شب کو رجب المرجب کے اندر عبادت کرے گا. ہاں، یہ الگ بات ہے کہ اگر کوئی بندہ رات کو قیام اللیل کرتا ہے، تہجد پڑھتا ہے، رات کو تلاوت کرتا ہے، ذکر کرتا ہے، نفلیں پڑھتا ہے، اور وہ اپنی روٹین کے ساتھ 27 رجب کی رات کو بھی اسی طرح اپنی روٹین کے مطابق لگا ہوا ہے، تو اس کو کوئی یہ بدعت والی وعید اس پر نہیں آئے گی. کیوں؟ وہ تو اپنی روٹین کے ساتھ اپنی عادت کے مطابق عبادت کر رہے ہیں. لیکن کوئی بندہ ایسا ہے جو آگے پیچھے تمام راتوں کے اندر سویا رہتا ہے اور اسی رات کے اندر اٹھ کر کے وہ جناب عبادتیں کرنا شروع کر دیتا ہے، تو ایسے شخص کے اوپر بدعت کی وعید آئے گی. اللہ رب العزت ہمیں بدعت اور رسومات سے صاف ستھری عبادت کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.